دیکھیں میں ایم کیو ایم کا آپ نے ذکر کیا ہے. ایم کیو ایم ایک دفعہ پھر ایمرج ہوئی ہے ایز اے پورٹنٹ فورس، ایک قوت کی طور کے اوپر کراچی میں، اور کراچی میں میجورٹی جو ہے کراچی میں ان کو ملی ہے، باوجود اس بات کے کہ وہاں بھی دھاندلی کے الزامات لگے ہیں، لیکن ان کی میجورٹی وہاں پہ ایم این اے جو ہے ان کے اکثریت ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی نے ورڈکٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے حق میں دی ہے. کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے، رسول العاد ہے، روشنیوں کا شہر ہے، ہمارا سب سے میں سمجھوں گا کہ اہم شہر ہے پاکستان کا، ایک بے شمار ریونیو وہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے. تو وہاں پہ ایم کیو ایم کی ورڈکٹ ہونا جو ہے میرا یہ خوش آئند بات ہے، اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ان کو حصہ ملا ہے وہاں پہ. اب وہ اگر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ہماری بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے اور اچھی پازیٹیو بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے، وہ بالکل ہمارے ساتھ مل کے حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اب پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور پی ایم این مل کے حکومت بنائیں گی فیڈرل گورنمنٹ میں. جہاں تک صوبے کا تعلق ہے تو صوبے میں تو فی الحال اس وقت ہم اپنی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بغیر کسی شراکت کے جو ہے، بغیر کسی پارٹنرشپ کے جو ہے حکومت بنا سکیں. نعرہ لگایا گیا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، تو ابھی امریکہ سے بھی یہ مدد مانگی جا رہی ہے کہ مبینہ جو دھاندلی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف. دیکھیں انہوں نے کون سی ایسی بات ہے جو جن کے اوپر جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں. انہوں نے ہر وہ نعرہ جو لگایا ہے پچھلے 8-10 سال بلکہ 15-20 سال کی سیاست میں، وہ اس نعرے کو انہوں نے خود اس کی نفی کی ہے. کوئی بتا دیں جو ہے کوئی جس کی نفی نہ کی ہو، بلکہ اشخاص کو نام لے کے ان کے نام ڈالے، کسی کا شیخ رشید صاحب کا، پرویز الہی صاحب کا، فلاں کا، مولانا صاحب کے ساتھ بھی مل گئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ان کی کانٹرڈکشن جو ہے میرا خیال ہے ان کی کسی سٹینڈ پہ کھڑا نہ رہنا، صبح کچھ کہنا شام کو کچھ کہنا، یہی ان کی سیاست کا وتیرہ ہے، اور کوئی اصول یا کوئی اس میں نظر نہیں آتا. ایک اور بات میں کہنا چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی نے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں گورنمنٹ آفیشلز کی اور ان کی فیملی کی چڑھائی ہیں، اور ساتھ عوام کو اس بات پہ جو ہے اکسایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ان کو ٹارگٹ کریں، فزیکلی ٹارگٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا برا رجحان ہوگا ہماری جو معاشرے میں جو ہے وہ تشدد کا ایک نیا عنصر جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو جائے گا. آپ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں. کل سے سوشل میڈیا کے 3-4 اجلاس کی ڈپٹی کمشنر کی مختلف جو عہدیدار ہیں، سرکاری عہدیدار ہیں، ان کی تصویریں، ان کی فیملی کی تصویریں، ان کے فیملی کے ایڈریسز، ان کے بچے کہاں پہ ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہے یہ ایک تشدد کا رجحان جو ہے پھیلایا جا رہا ہے، اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس طرح کا تشدد کی طرف جو ہے ہم نے راہ اختیار کی تو اس ملک کا کچھ نہیں بچے گا. یہ ملک جو ہے نا باہمی گفت و شنید اور ایک صحت مند سیاسی جو ہے ارینجمنٹ کے ساتھ بچ سکتا ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، ہر چیز کو پس پش ڈال کے سیاستدانوں کو جو ہے وہ سیاسی استحکام جو ہے بجائے اس کے مد نظر جو ہے اقتدار ہو، سیاسی استحکام جو ہے چاہے اس کے لیے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے تاکہ معاشی استحکام آ سکے. ادروائز ہماری جو معاشی حالات ہیں وہ ناقابل بیان حد تک جو ہے نا اس وقت ان میں خطرہ ہے. بھائی صاحب یہ اقتدار کے لیے سیاسی پارٹیوں کی، سیاستدانوں کی کچھ الزام تراشی اور دوڑ لگی ہوئی ہے اقتدار حاصل کرنے کی، لیکن عوام کا مسلسل مہنگائی ہے. بالکل صحیح. میری بات یہ دور بھی عمران خان کے دور میں جس کا نون کا آ گیا، پھر نگران حکومت بھی اپنا ٹائم گزار رہی ہے،
महंगाई काबू नहीं हो रही, आया आपके इक़्तिदार में आने के बाद कोई ऐसा प्रपोजल है कोई? देखें जी, प्रपोजल जो है बड़ा आसान है, और मैं एक दफ़ा नहीं कह के मैं भी, लेकिन इस पर कहते रहना चाहिए कि हमारी जो मईशत है उसका बहाली का बड़ा आसान नुस्खा है कि हमारे यहाँ पे हज़ारों अरब रुपए की चोरी होती है। टैक्स की चोरी है, बिजली की चोरी है, गैस की चोरी है, तेल की चोरी है, और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके ऑल्टरनेट मौजूद हैं। मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि हमारी जो मोटर बाइक्स हैं, हमारा पेट्रोल जो है वो मोटर बाइक्स 49% जो है वो इस्तेमाल करती हैं। आप इनको इलेक्ट्रिक बाइक्स कर दें, सारी दुनिया में इलेक्ट्रिक बाइक्स चलती हैं, आपका इंपोर्ट बिल जो है 49% जो है पेट्रोल का जो है कम हो जाएगा। कि एक सीधा सीधा नुस्खा है, कोई इसमें कोई साइंस नहीं है, सीधा सीधा नुस्खा है। आपका जो रिटेल सेक्टर है वो टैक्स नहीं देता, उनको 3,000 अरब रुपया टैक्स देना चाहिए, जो साइज़ है उनका वो 20 अरब रुपया देते हैं। तो ये चीज़ें आपकी नीयत होनी चाहिए, आप में ये इरादा होना चाहिए, आप में ये कमिटमेंट होनी चाहिए। सारे वसाइल आपके पास मौजूद हैं, किसी IMF की आपको ज़रूरत नहीं है, सारे आप वसाइल। टायरों की स्मगलिंग होती है, आपकी भी स्टील की स्मगलिंग होती है। FBR के मुलाजमीन जो हैं वो अरबपति खरबपति लोग हैं। आप कभी उनकी जो प्रमोशन बोर्ड्स में उनकी जब रिपोर्ट साथ लगी